شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت بڑا تھا. ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا. پڑھیے بخاری کتاب النکاح, زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا, لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا. جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا, اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات, وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا. شادی کر کے لایا, ودا کر کے لایا, رخصتی کر کے لایا, گھر میں لایا, لیکن نہیں ملتا تھا. بلکہ وہ لڑکا, وہ پتی, وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو, یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی, یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی, تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی. تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے, ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے, تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے, اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو. تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں, مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں. اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں. آج بھی یہ پرچلن ہے. اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے, وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا, جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے, تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے. اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے, حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. اندازہ لگاؤ, مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کی شرافت کا حال کیا ہے, یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ ایسا ہوگا. نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا, نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ, 10 سے زیادہ نہیں 10 تک لوگ آتے تھے. 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, 7 بھی, 8 بھی, 9 بھی, 10 بھی, 10 سے زیادہ نہیں. اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو, جتنے لوگ اس کے پاس آئے, وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم نے بھی ہم سے ملاقات کی, تم نے بھی ہم بستری کی, تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا, سب تمہیں تو معلوم ہے نا. سب کہتے ہاں. مجال نہیں تھی کہ اتنا آئے, کوئی آنا پڑتا تھا. یہ سماج کا نیم تھا, آنا پڑتا. جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا, ہم بستری کی, زنا کے, سب آتے. وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, سب خاموش بیٹھے رہتے. اس عورت کو اختیار ہوتا, وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا, اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی. یہ اس کی بیوی مان لی جاتی, وہ اس کا پتی مان لیا جاتا, اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا, یہ اسی کا بچہ ہے. یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر. بس تیسرا طریقہ اور سن لو. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی. عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی. ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے. یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی, لیکن کام طوائف والا تھا. پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی. 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی, اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے, سب کو آنا پڑتا. سب کو لائن سے بٹھا دیتی. خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا, وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا. وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو,
ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی۔ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا، تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔ ایک وکیل، دو گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے، اس سے پہلے اجازت لیں گے، تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر، اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں، لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ تو وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے، اور یہ زبردستی، ارے بولو بیٹا کیا؟ تم شرما نہیں، اب بار بار کہہ رہا ہے بولو کیا؟ اب وہ بیٹھی ہے بیچاری، اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں بول دے بول دے، ہاں ہاں بول دے۔ ارے جاہلو، زندگی بھر جاہلی رہو گے، پاگل ہو۔ جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کوئی ہے، باقیرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہی اس کی اجازت ہو گئی۔ مت پوچھواؤ زبردستی، وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے۔ شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں بولیں گی جلدی، اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی، وہ خاموش ہے، سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو، پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے، نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے، ہو گیا نکاح، اس کی اجازت ہو گئی، اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے۔ اسلام نے یہ اجازت، یہ عزت دی ہے لڑکی کو۔ لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس۔ آج کل تو لٹس ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح۔ لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں، جبکہ لڑکی والوں کو ہم ٹھیک ہے جا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اجازت ہے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے سے رشتہ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے لڑکی طلب کریں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، لڑکیوں والوں، جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے، اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو، اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، انکار مت کرو۔ اگر نمازی ہے، روزدار ہے، بااخلاق ہے، کماتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس اتنا دیکھ لو، اگر اس کی دینداری، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت، اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد۔ آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔
तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में है। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं। सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हो, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही है जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी आ गया, अंधेरे को नाश करेंगे और आपने अंधेरे को नाश कर दिया।